الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک دوست نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ بیری کے درخت کو کاٹنا کیسا ہے؟ کیا اس کا کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ تو آج اس پر بات کریں گے۔ بیری کا درخت جو ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ سدرۃ المنتہا کی نسبت سے دیکھیں تو سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی، کوئی حکم، امر اور نہی کا صادر ہوتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا بیری کا جو درخت ہے اسی پر ہوتا ہے۔ یہ درخت جو ہے وہ اپنا رنگ بدلتا ہے، اور اس کے رنگ بدلنے سے تمام آسمانوں پر موجود جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اپنی زندگی سے بھی دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ ایک سگنل پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ سرخ بتی جل رہی ہے تو آپ گاڑی روک دیتے ہیں۔ جیسے ہی پیلی بتی جلتی ہے آپ گاڑی سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گرین سبز رنگ کی بتی جلتی ہے تو آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا کا بیری کا جو درخت ہے وہ رنگ بدلتا ہے، اور اس کے رنگ بدلنے سے ہی فرشتے اللہ کے حکم کو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اس کو وہاں تک ان تعلیمات کو پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری مثال اس کی آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان جنات ہیں ان کا بسیرا جو ہے وہ بیری کے درخت پر ہوتا ہے۔ بیری کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ جتنے بھی دوسرے درخت ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر یہ شرف بیری کے درخت کو حاصل ہے کہ یہ درود پاک پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، تو اس لحاظ سے بھی یہ بابرکت درخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے گھروں میں اگر جگہ موجود ہے تو وہاں لگائیں اور رحمت اور برکت حاصل کریں، اور اگر یہ کہیں لگا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بیری کے درخت کو کسی صورت بھی آپ نہ کاٹیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بیری کا درخت کاٹنے والے کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، دوسرا اس پر مسلمان جنات جو ہیں وہ بسیرا رکھتے ہیں، تو ہر لحاظ سے یہ درخت جو ہے بابرکت ہے، اور اگر یہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ
اس سے برکت حاصل کریں، نہ کہ اس کو آپ کاٹیں۔ اور پھر اس کا اسلام سے بڑا تعلق ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فقہا کے نزدیک برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے غسل کے پانی میں اس کو ملاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے طبی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں۔ جادو ٹونا جو ہے اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پتوں کو اس کے ساتھ نہایا جاتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ برکت والا درخت ہے، اس کا کاٹنا اچھا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے تو وہ پریشان ہوئے ہیں، انہیں نقصان ہی ہوا ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، کئی لوگوں کی کہانیاں مجھے بھی معلوم ہیں، وہ میں نے سنی ہیں کہ کسی کے گھر میں بیری کا درخت تھا، اس نے کاٹا، محل بنایا، خوبصورت گھر بنایا، لیکن پھر اسے اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا، وہ چھوڑ کے کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ تو مطلب یہ کہ یہ برکت والا درخت ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کو رہنے دیں۔ آپ نیا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا ڈیزائن بنا لیں کہ بیری کا درخت بھی رہ جائے اور آپ کا گھر بھی بن جائے، آپ کو اس کی برکت بھی مل جائے، یہ پھل بھی دے گا، اور ہر وقت جو ہے یہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی۔ اور مسلمان جنات جو ہیں وہ اس پر رہیں گے تو وہ بھی برکت کا باعث ہی بنیں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔